آپ دیکھ رہے ہیں ABN مہاراشٹر، میں ہوں آپ کے ساتھ منیر عارف خان۔ ناظرین، اورنگ آباد شہر سے 35 کلومیٹر دوری پر واقع قصاب کھیڑا رائے پور میں اورنگ آباد ضلعی تبلیغی اجتماع کا آغاز کل بعد نماز جمعہ سے ہو چکا ہے۔ کل نماز جمعہ میں اورنگ آباد شہر اور ضلع کے مختلف تعلقوں سے ناظرین، جماعتوں اور ذمہ داران کے ساتھ ساتھ 25,000 سے زائد بندگان توحید نے اس اجتماع میں شرکت کی اور نماز جمعہ ادا کی۔ اس کے بعد ناندیڑ سے تشریف لائے مولانا سعد عبداللہ ندوی نے ناظرین حاضرین سے خطاب کیا اور انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا۔ مولانا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اور سب سے بڑا مقصد انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ ناظرین، مولانا نے کہا کہ ویسے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اکرام پر برتری اور سبقت حاصل ہے، اسی طرح تمام امتوں پر اس امت کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ناظرین فوقیت حاصل ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اس امت کو وہ کام دیا ہے جو انبیاء اکرام یعنی جو انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری تھی۔ اور اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی جو محنت تھی یعنی دعوت کی محنت کو ناظرین اس امت کے سپرد کیا گیا ہے۔ مولانا نے کہا کہ اس وقت مسلمان صرف ملک ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جن مسائل سے، جن مشکلات سے، جن آفتوں سے اور بلاؤں سے جوجھ رہے ہیں، اس کا حل صرف دعوت اور تبلیغ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، اللہ کے احکام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ جب تک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے اور دین کی محنت یعنی تبلیغ اور دعوت کی محنت سے مسلمان نہیں جڑیں گے، مسائل اور مصائب ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین، اس وقت انہوں نے کہا کہ اس وقت نوجوانوں کو اللہ کے احکام اور حضور کے طریقوں پر زندگی گزارنے کے لیے پہل کرنی چاہیے۔ نوجوان اس امت کا سرمایہ ہے اور دین اور تبلیغ کی محنت کے بغیر کوئی بھی امت کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ ناظرین، مولانا نے کہا کہ اس وقت پورے ملک اور پوری دنیا میں تبلیغ اور دعوت کی جو محنت چل رہی ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ خود بھی دین کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جس طرح ہم اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ ناظرین، کل بعد نماز جمعہ ہی سے قصاب کھیڑا میں ضلع تبلیغی اجتماع کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج بعد نماز فجر بھی علماء کرام اور ذمہ داران نے حاضرین سے خطاب کیا۔ ناظرین، بعد نماز ظہر بھی مجلس منعقد ہوئی اور ذمہ داران کے ساتھ ساتھ اکابر علماء کرام نے قوم اور ملت کے ساتھ ساتھ ملک کی سالمیت، آپسی اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیتے ہوئے کامیابی اور ترقی کی دعائیں کی، اور یہ پیغام دیا کہ ملک اور ملت کے ساتھ ساتھ آپسی بھائی چارہ اور ہر انسان کی خدمت مسلمانوں کا ایک اثاثہ ہے، لہٰذا اس پر عمل کرتے ہوئے مسلمان تمامی مذاہب کے درمیان خدمت خلق کو انجام دے۔ اسی طرح ناظرین، پورے ضلع کے مسجد واری جماعتوں کے ذمہ داران سے بھی علماء کرام نے خطاب کیا اور انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ مسجد واری جماعتوں کو کس طرح سے مضبوط کیا جائے۔ ناظرین، اورنگ آباد شہر اور ضلع کے تمامی چھوٹے بڑے تعلقوں سے تقریباً ہزاروں افراد کل جمعہ ہی سے یہاں پہنچنا شروع ہو گئے تھے، اور لگاتار رات بھر اور آج دن بھر بھی بندگان توحید کی آمد کا سلسلہ ناظرین جاری ہے۔ اور کل 5 جنوری کو بعد نماز مغرب عمومی بیان اور دعا ہوگی، لہٰذا لاکھوں کی تعداد میں ناظرین پورے ضلع سے بندگان توحید کی شرکت متوقع ہے۔ ذمہ داران نے جماعت نے ناظرین یہاں پر پہنچنے والے بندگان توحید کے لیے کئی اصول اور ضوابط بنائے ہیں، کئی ہدایتیں دی ہیں، جس کے مطابق ان سے یہ بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ اجتماع میں شرکت کرتے وقت اپنے پاس نقد رقم ضرور رکھے، کیونکہ بھیڑ کی بڑی تعداد کی وجہ سے یہاں پر نیٹ ورک کا پرابلم ہوتا ہے، لہٰذا آن لائن ٹرانزیکشن میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا اپنے ساتھ نقد رقم رکھے، اپنے پیسوں کی، اپنے سامان کی اور بچوں کی حفاظت کرے، ایک دوسرے کا خیال کرے، اکرام کرے۔ ناظرین، یہاں پر بندگان توحید کی آمد کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ کل صبح فجر کی نماز کے بعد ہی سے مجلسوں کا آغاز ہوگا، ظہر کے بعد بھی ذمہ داران خطاب کریں گے، عصر کے بعد 100 سے زائد جوڑوں کا عقد ہوگا، اور مغرب کے بعد عمومی بیان اور دعا کے ساتھ اس 2 روزہ تبلیغی اجتماع کا ناظرین اختتام ہوگا۔ تمامی شریک ہونے والوں سے یہ اپیل بار بار کی جا رہی ہے کہ وہ نظم اور ضبط کا خیال رکھے، ٹریفک قوانین کا لحاظ اور پاس رکھے، ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کرے، آتے اور جاتے وقت
तेज़ रफ्तारी से गाड़ियां ना दौड़ाए बल्कि धीमी रफ्तार से इत्मीनान और सुकून के साथ दुआओं का एहतमाम करते अपने घरों के लिए रवाना हो। नाजरीन, कल चूँकि 5 जनवरी को बड़ी तादाद में लोगों के यहाँ पहुँचने की उम्मीद है, लिहाजा जिम्मेदारान की जानिब से इन तमामी अफराद को सहूलियत फराहम करने के लिए खिदमत में मामूर नौजवानों को जिम्मेदारान को पूरी तरह से अलर्ट किया जा चुका है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कल लाखों की तादाद में औरंगाबाद शहर और ज़िला के तमामी ताल्लुकों से बंदगान तौहीद खसाब खेड़ा रायपुर में पहुँचेंगे और कल शाम इस तारीखी और तबलीगी इज्तिमा का नाजरीन इख्तिताम अमल में आएगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।